والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ کو شعریہ سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، اپنا پر محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ حسد اور حاسد کے بارے میں اقوال صفحہ 295۔ حضرت اسماعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک اعرابی کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ میں نے کہا تمہاری عمر کس قدر لمبی ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے حسد ترک کر دیا لہٰذا باقی رہا۔ کسی پر حسد نہیں کیا تو کبھی جھلا ہی نہیں۔ حسد ہی بندے کو غمگین کر کے مار دیتا ہے۔ اس جملے کی سمجھ لو، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کسی پر جلیں گے تو ٹینشن ہے، تو اس کا تو اللہ نے دین ہے جو بھی ہے، تو خود تو ٹینشن تجھے مار دے گا، دوسرے کا غم ہی مار دے گا۔ ہاں تو کہتا میں نے حسد کیا ہی نہیں، تو بعد جو ہے موج کرتا رہا، لمبی عمر میں نے پائی۔ سمجھ آ گئی اس جملے کی؟ ہاں۔ حضرت ابن مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے میرے امیر کے دل میں وہ بات نہیں ڈالی جو اس نے میرے حاسد کے دل میں ڈالی ہے۔ یعنی میرے امیر کے دل میں، میرے سردار کے دل میں وہ بات نہیں ڈالی جس نے میرے حاسد کے، یعنی سردار امیر جو ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ حسد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ حسد کرتا تو غریب کے پلے تو کچھ اور نہیں ہوتا، اگر وہ حسد بھی کرے تو وہ بھی چھین لے۔ یعنی بادشاہ کے جو بادشاہ اگر حاسد آ جائے تو پھر جو ہے تو نواز شریف کی طرح سارا کچھ چھین کے جو لے جائے تو بھوکے ہی مرے، غریب تو پہلے بھوکا مر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر کے دل میں وہ بات نہیں ڈالی جس جو حاسد کے جو ہے۔ امیر سخی ہونا چاہیے۔ ہاں اگر امیر حاسد ہو گیا تو غریب تو پہلے سے مرا ہوا ہے، انہیں رہنا کیا ہے۔ ہاں یہ بات بعض روایت میں ہے کہ 5ویں آسمان میں ایک فرشتہ ہے، جب کسی بندے کا عمل اس کے پاس سے گزرتا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے، تو فرشتہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جا، میں حسد کا فرشتہ ہوں، میں اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے ماروں کیونکہ وہ حاسد ہے۔ حسد والی کی جو ہے وہ اعمال بھی واپس منہ پہ مارے جاتے، اوپر نہیں جاتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں سوائے حاسد کے، وہ تب راضی ہوگا جب میرے پاس موجود نعمت زائل ہو جائے۔ حسد والا جو ہے ہاں تب خوش ہوتا ہے جب تیری نعمت جو ہے۔ اور حسد والے کی مثال بزرگان دین نے یہ دی ہے، انہوں نے کہا کوئی بزرگ کے پاس بندہ آیا، کوئی ولی اللہ کے پاس، انہوں نے کہا یار میرا پڑوسی ہے تو بڑا جو ہے ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، کوئی ایسا جو ہے وظیفہ ہے کوئی چیز بتا دے ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ وہ کہا یار وظیفہ تو میں بتاؤں گا لیکن وہ وظیفہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا جب مطلب یہ کہ نقصان ہوگا کہ آدھا اس کا نقصان ہوگا، تیرا ڈبل ہوگا۔ انہوں نے کہا تو بتا دے، ہاں اس کا جو ہے میں میرا ڈبل ہو جائے، اس کا عادت ہو کرتے جو ہے کچھ جو ہے عادتیں ہو جائے۔ ہاں انہیں جو ہے ایک دن سوچا، انہوں نے کہا یار ایسی دعا کر اس کی آنکھ ہی نکل جائے، کہ اپنی آنکھوں کی سوچ نہیں تھی، انہوں نے اس کے لیے بد دعا کیا جو بھی جو ہے، کہ حاسد کی اپنی دونوں نکل گئی، ان کی ایک نکل گئی، اپنے دونوں پر راضی تھا کہ میری نکل جائے لیکن اس کا بھی نہیں ایک نکل جائے۔ حاسد ایسا ہے کہ اپنا ڈبل نقصان کرتا ہے حسد کی وجہ سے، سمجھ میں بات آ گئی، لیکن وہ اپنی نقصان کو نہیں دیکھتا، دوسرے کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے۔ یار کسی پر جادو کر رہا ہے کہ اللہ نہیں دیکھتا، اس نے تیرا بھی جو آیا اللہ تعالیٰ عدلے کا بدلہ، سمجھ آ گئی۔ کوئی بھی جو ہے کسی کا برا سوچے، رحمان بابا فرماتے ہیں کسی کے جو ہیں راستے میں کنواں کھودے، ایک دن تیرا بھی گزر ہوگا، تو بھی گرے گا۔ تو حاسد اس لیے فرمایا من شر حاسد اذا حسد، حسد والے کی جو ہیں ہاں حسد سے بچو، کیونکہ جو ہیں وہ تیرا بیڑا تو غرق ہے، اپنا بھی غرق ہو رہا ہے، اپنی کی جو ہے فکر نہیں ہے، ہاں لیکن وہ دوسرے کا جو ہے برا ضرور ہی سوچتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حاسد ایک ایسا ظالم ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی چیز کو باقی رکھتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے، نہ خود بھی نہ دوسرے کا جو ہے۔ ہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا، اس کا غم دائمی اور نفس دوسرے کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کا غم دائمی ہوتا ہے، کیونکہ ہر ہمیشہ کسی نہ کسی کی نعمت دیکھتا رہتا ہے، یہ جلتا رہتا ہے
اور اس کا نفس دوسرے کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ دوسرے کا جو ہے مطلب یہ کہ میں نقصان کر دوں، تو کہتے کتنا جو ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ ظالم کتنا ظالم ہے، حاسد کتنا ظالم ہے۔ اور کہا گیا کہ حاسد کی علامت یہ ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے آئے تو چپلوسی کرتا ہے، اور جب چلا جائے تو غیبت کرتا ہے، اور جب تم پر مصیبت نازل ہو تو خوش ہوتا ہے۔ یہ حاسد کی نشانی ہے، تمہارے سامنے آئے گا تمہاری بہت تعریف کرے گا، اور جب تم نہیں ہو تو انہیں غیبت کرنا ہے، بندو وہ آپ کے خلاف بولے گا، اور جب تجھ پر مصیبت آ جائے تو پھر جو ہے اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو نعوذ باللہ بیڑا غرق ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا برائی کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت حسد سے بڑھ کر انصاف کرنے والی نہیں، وہ محسود جس سے حسد کیا گیا ہے پہلے حاسد کو ہلاک کرتی ہے۔ برائیوں کی خصلتوں میں کوئی خصلت حسد سے بڑھ کر انصاف کرنے والی، یعنی برائی کی برائی ان کی جو ہے برائی کی بھی عادتیں بری عادتیں ہوتی ہیں، لیکن بری عادتوں میں جو حسد ہے وہ انصاف کرنے والی ہے۔ کیسے انصاف کرنے؟ جس کے ساتھ تو حسد کرتا پہلے تو ہلاک ہوگا، نہیں سمجھ آ رہا، پہلے تو ہلاک ہوگا۔ اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں آپ کو 7 باتوں کا حکم دیتا ہوں، میرے نیک بندوں کی غیبت نہ کرنا، اور ہرگز میرے بندوں میں سے کسی سے حسد نہ کرنا۔ نیک بندوں کی غیبت نہیں کرنا، کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں، میرے دوست ہیں، جب تو غیبت کرتا ہے تو تیری پکڑ میں کروں گا۔ ہاں اور میں ہرگز میرے بندوں میں سے یہ سلیمان ہے تو اللہ کے نبی ہے، انہیں کہاں غیبت کرنا، کہاں حسد کرنا، ہمارے لیے تعلیمات ہے۔ انبیاء پر جو کچھ آتا ہے یہ امت کے لیے تعلیمات ہوتے ہیں، انبیاء تو اس سے جو ہے ماورا ہے، وہ معصوم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے کافی ہے، یعنی میرے لیے قول کافی ہے۔ کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے قریب دیکھا تو اس پر رشک آیا۔ رشک کی تعریف میں نے بتایا تھا، حسد کسی کی نعمت دے کے تیرا دل جلنا کہ وہ ضائع ہو جائے، رشک یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت دے کے تو کہے الہی مجھے بھی اس طرح دے دے جس طرح تو نے اس کو دیا ہے، اس کی جو ہے اس نعمت کو دوام ہو، اس کی یہ نعمت ہمیشہ ان کے پاس رہے، اور الہی مجھے بھی اس طرح جو ہے تاکہ یہ رشک اچھی ہے، رشک اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے جو ہے کسی کی نعمت دے کے تو بھی کہے الہی یہ نیک ہے مجھے بھی نیک کر دے، اس کو یہ نعمت دی ہے مجھے بھی ایسی نعمت دے دے، نہ کہ حسد کرے کہ ہاں۔ تو کہتے کہ میں نے عرش کے قریب دیکھا تو اس پر رشک آیا، پوچھا اس شخص کی تعریف کیا ہے؟ کہا گیا کہ اللہ عز و جل نے لوگوں کو جو اپنا فضل عطا کیا اس پر وہ اس سے حسد نہیں کرتا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے جب میں نے وہ بندہ دیکھا بڑے کمال کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، سمجھ آ گئی؟ ہاں عرش کے قریب جو ہے بیٹھا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو رشک آیا کہ یہ بندہ کیسے کمال پہ پہنچا اور کس عمل کے سبب پہنچا، اس نے کیا عمل کیا ہے؟ تو پتہ چلا اللہ عز و جل نے اس کو بتایا کہ یہ دنیا میں حسد نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے مقام پایا۔ اور کہا گیا ہے کہ حاسد جب کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اور جب کسی سے لغزش دیکھتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ سمجھ میں بات؟ نعمت دیکھتا ہے تو حیران ہے کہ یار یہ نعمت کیوں اس کو مل گئی، یہ نہ ہو، اور جب اس کی لغزش گناہ یا کوئی چیز جو ہے پریشانی تو پھر یہ اس پر جو ہے خوش ہوتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر تم حاسد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے امور کو اس پر مشتبہ بنا کر رکھو، یعنی حاسد سے بچنا ہو تو حقیقت اس کے سامنے نہ لایا کرو، سمجھ آ گئی؟ ہاں اپنی چیز چھپایا کرو، حاسد کے سامنے وہ یار بڑا بس مر رہا ہوں، بس بڑے برے حالات ہیں، سمجھ میں بات آ گئی؟ اپنی حقیقت اس پر مشتبہ کر دے، ورنہ اس نے تو تیرا بیڑا غرق کر دے، سمجھ میں؟ حاسد کے سامنے جو ہے منہ بنا کے بیٹھنا ہے، تو یہ پہلے سے خوش ہوگا بیڑا غرق ہوا ہے تو خوش رہے گا، اگر تو نے کہا کہ میرے پاس یہ ہے انہیں تیری چیز کو جو ہے آنکھوں سے جو ہے سمجھ میں بات؟ ہاں ان پر اپنے امور کو اس پر مشتبہ بنا کے رکھو۔ اس جملے کی سمجھ آ گئی؟ اور کہتے ہیں حاسد اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، اور جو چیزیں اس کی ملکیت میں نہیں اس پر بخل کرتا ہے، یعنی حاسد اس پر غضبناک ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں گناہ نہیں ہے جو ہے میں بے گناہ ہوتا ہے تو حاسد اس کے ساتھ حسد کرتا ہے، جب بے گناہ ہوتا ہے تو اللہ عز و جل کی نعمتیں بھی اس پر آئیں گی، ٹھیک ہے، تو وہ حسد کرتا ہے، اور جو چیزیں اس کی ملکیت میں نہیں اس پر بخل کرتا ہے، سمجھ میں بات ہے، کنجوس ہے۔ اور کہا گیا کہ حاسد کو دوست بنانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دو، وہ تمہارا احسان قبول نہیں کرے گا، اپنے آپ کو تکلیف دو اگر دوست بنانا ہے، سمجھ میں بات آ گئی؟
کیونکہ وہ تمہارا احسان قبول نہیں کرتے. جتنے بھی حاسد پہ بلائی کرے انہیں نہیں ماننا. اور کہا گیا ہے جب اللہ عز و جل کسی بندے پر ایسا دشمن مسلط کرنا چاہتا ہے جو اس پر رحم نہ کرے تو اس پر حاسد کرنے والے کو مسلط کرتا ہے. اس سلسلے میں جو ہے کچھ اشعار بھی جو ہے لکھے ہیں. کسی انسان کے ساتھ یہ حادثہ کافی ہے کہ اس کے حاسد بھی اس پر رحم کر رہے ہیں. ہر قسم کی دشمنی کے مٹ جانے کی امید کی جا سکتی ہے مگر اس شخص کی دشمنی نہیں مٹ سکتی جو حسد کی وجہ سے تم سے دشمنی کرتا ہے. ابن المعتز نے بھی جو ہے وہ کہا ہے رحمۃ اللہ تعالی، حاسد جب آہ بھرے تو کہو اے ظالم تجھے نیزہ لگے، حالانکہ وہ مظلوم دکھائی دیتا ہے. بظاہر تو جو ہے وہ مظلوم، تو اس کو کہو تجھے نیزہ لگے، تیرا کلیجہ پھٹ جائے. ہاں، اور یہ شعر بھی پڑھے گئے کہ جب اللہ عز و جل کوئی چھپی ہوئی فضیلت ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حاسد کی زبان کو ظاہر کر دیتا ہے. نفس کے مذموم اخلاق میں سے غیبت کو عادت بنا لینا بھی ہے، یعنی پھر غیبت کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں. تو اللہ عز و جل حاسد کے شر سے ہمیں بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس پہ سوالات کر سکتے ہو. اس میں ایک جگہ پہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم حاسد سے بچنا ایک سوال ہے حضور کہ اس میں ایک جگہ ابھی پڑھا ہے ہم نے، اگر تم حاسد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے امور کو اس پر مشتبہ ظاہر کرو. اچھا حضور، اس میں یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب تم پر کوئی نعمت آتی ہے تو تم اس کو لوگوں سے چھپایا نہ کرو، یعنی کہ اس کا اظہار اس طرح نہ کیا کرو کہ تم اس سے خوش نہیں ہو یا تمہیں کچھ مل گیا تم کو نہیں یار بس، جیسے ابھی آپ نے فرمایا. تو اس میں وہ ناشکری پھر فرمایا کہ وہ اسی طرح ہو جائے گا. یعنی کہ ایک بندے کے پاس پیسے ہیں تو وہ اسے پوچھو کہ کیسے حال ہے، او یار مر گئے، بھوکے ہو گئے. میں بتاتا ہوں لفظ حاسد آیا ہے، تم لوگ حاسد نہیں ہو. تم میرے سامنے بیٹھے ہو تو مجھے کوئی نعمت ملے گا تو تم لوگ خوش ہو جاؤ گے. ہمارے پیر صاحب کو نعمت ملی ہے یا ہمارے جو ہے حاسد کو میں جو ہے منہ بنا کے بیٹھوں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کئی بندے میرے سامنے، آپ تو اللہ معافی دے دے جو ہے کافی جو ہے، وہ کہتے ہیں وہی شاہ صاحب یہ استانہ بن گیا، یہ مسجد بن گئی، یہ کس طرح بن گیا؟ ملنگ آ جاتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کیسے رونق لگی ہوئی ہے، کیسے وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے. کئی بندے مجھ سے ملے ایسا جو ہے جو پہلی مرتبہ یار یہ کیا ہو گیا، یار آستانہ بن گیا، یہ مسجد بھی بن گیا. منہ میرے منہ پہ سامنے کہتا، میں کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے بھی بندے آ گئے جو ہے کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ بہت دل خوش ہوا، شاہ صاحب کیسے رونق لگی ہے، کیسے حالات تھے، کیسے آ گئے. سمجھ میں بات آ گئی. تو یہ حاسد کے بارے میں کہ حاسد کو ہر بندہ حاسد نہیں ہوتا، حاسد کوئی ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے. تو جو شکر گزار بندے اس کے نعمت سامنے نعمتوں کا اظہار کرے. جب حاسد ہوتا ہے، حاسد کے وہ ایک روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی کہتا ہے بچہ لایا گیا، بچہ، تو آپ نے فرمایا اس کی جو ہے پیشانی پہ جو ہے کوئی جو ہے وہ کوئلہ لگا دے، کالا نشان لگا دے، اس لیے کہ اس کو نظر نہ لگ جائے. سمجھ میں بات آ گئی. یہ بھی جو ہے اب دیکھیں وہ کیوں جو ہے خوبصورتی دکھا دے، تو خوبصورتی کو کیوں جو ہے کالا لگاتے ہیں کہ حاسد کی نگاہ نہ پڑے. اور جس کی جو ہے حسد نہیں ہے انہیں تو کہنے کتنا خوبصورت ہے، کالا نشان بھی ہو پھر بھی کہتا ہے خوبصورت ہے. حاسد نے نظر لگا دے. سمجھ میں بات آ گئی. ہاں، تو حاسد کے سامنے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ من شر حاسد یا حاسد کے شر سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی. تو یہ پناہ مانگنے کے اسباب ہیں، طریقے ہیں. سمجھ میں بات آ گئی. ہاں، اللہ سے پناہ بھی مانگنا ہے تو ساتھ اس کا بھی جو ہے دل خوش نہیں رکھنا کہ اس کا دل تیرے اوپر خوش نہیں ہے. یہ اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں. تو یہ جو ہے شکر تو آپ نے اللہ کا کرنا ہے. تو جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں انہیں تیری نعمت دے کے ویسے بھی اللہ کا شکر. حاسد نے تو تیرے بیڑا غرق کرنا ہے، لہٰذا اس کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کرنا. ہاں، اس کے سامنے تو بھی اسی طرح منہ بنائے جس طرح خدا نے اس کا منہ بنایا ہوا ہے. جزاک اللہ. اس طرح منہ بنایا ہوا ہے تو اس کے سامنے وہ منہ بنا دے، اور جس کی جو ہے وہ شکر گزار ہے وہ ویسی جو ہے اس کے سامنے جو ہے اپنی نعمتوں کا اظہار کریں کہ ان کے دل خوش ہو جائیں اور وہ اللہ عز و جل کی جو ہے تعریف بیان کریں. سبحان اللہ.